معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا مقام و مرتبہ آپ کی شان، آپ کی عظمت اور بلندی کو جگہ جگہ پہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ کسی عام آدمی کو ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ اپنے کسی اور پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جگہ جگہ پہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ کسی بھی نبی کا جو تذکرہ کیا بڑے اچھے انداز میں کیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کا تذکرہ کیا جملے اور کلمات استعمال کیے، وہ ایسے کمال کے جملے اور کلمات ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا وہ جان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر سے محبت کتنی کرتا ہے اور کس قدر اپنے آخری پیغمبر سے عرش کا مالک پیار رکھتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں قرآن مجید کی کہ انبیاء کرام کا قرآن
السلام نے تذکرہ کیا بڑے اچھے انداز میں، لیکن جو جملے، کلمات اور الفاظ کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے کیا، وہ کلمات، وہ جملے اور وہ شان و شوکت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو عطا نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنے خطبے کا آغاز کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر مسلمان جانتا ہے، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑا مقام عطا کیا، بڑے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فتوحات کا سلسلہ دیا، فرعون پہ فتح عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی خاطر بادلوں کا سایہ انہیں نصیب کیا۔ بادل سایہ کرتے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آسان لگتا تو پانی کی دیواریں بن جائیں۔ خشک پتھر سے اللہ رب العزت اس عصا کی وجہ سے چشموں کو جاری فرما دیتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ کوہ طور پہ بلایا، اسی پیار اور اسی لاڈ کی وجہ سے عرض کی، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار کروں، اور جب طور کی طرف گئے، قریب پہنچے، دوسرے اپنے اصحاب کو پیچھے چھوڑا اور خود بڑی تیزی کے ساتھ کوہ طور پہ گئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، تمہاری قوم پیچھے ہے، تمہارے ساتھی پیچھے ہیں، تم دوڑ کر اور تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ اور بھاگ کر کوہ طور پہ آئے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جلد بازی، یہ تیزی، یہ دوڑ تم نے کیوں لگائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں تاکہ تو اس موسیٰ پہ راضی ہو، تیری رضا چاہیے مجھے، میں تیری طرف دوڑ کے آیا، بھاگ کے آیا، میں جلدی سے تیری طرف آیا۔ عجلت الیک ربی لترضی، اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ نبی کا تذکرہ ہے، کمال الفاظ ہیں، کمال اللہ رب العزت کی محبت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کمال عظمت ہے، الفاظ بھی بڑے پیارے، جملے بھی بڑے پیارے، الفاظ کا چناؤ بھی بڑا اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں وہ بھی بڑا اچھا۔ لیکن اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے پھر خاتم النبیین کا تذکرہ کیا، الفاظ کا چناؤ کیا، کلمات کا چناؤ کیا، اور حسن
جمال اور خوبصورتی کمال کو چھو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کا تذکرہ کیا، ذرا قرآن مجید پہ غور کیجیے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن مجید اگر سمجھ آ جائے، آخری پیغمبر کے ساتھ عرش والے کا پیار سمجھ آ جائے گا، محبت سمجھ آ جائے گی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کا تذکرہ کیا، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیغمبر خاتم النبیین، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی بلندی اور شان عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ کیسی محبت فرماتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک طرف پیغمبر کہتا ہے اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے میں اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ کیسی محبت! اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کیسا پیار کرتا ہے، اور کیسی اپنے پیغمبر کی رفعت اور شان اور بلندی کو بیان فرماتا ہے۔ جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے اپنے آخری پیغمبر کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، شان اور رفعت عطا بیان فرمائی، بلندی بیان فرمائی، اور قرآن مجید نے ایک ایسا مقام ہمارے سامنے رکھا، کمال فرما دی، الفاظ کے چناؤ میں کمال کر دیا، جملوں کو جوڑنے میں کمال کر دیا، حسن و جمال کمال کر دیا، باریک بینی کمال فرما دی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو محبت کا انداز اپنایا، اللہ رب العزت نے کمال فرما دیا۔ اور الفاظ پہ غور کیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے کمال فرما دیا۔ مسلمانوں تمہیں نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو اللہ جنت عطا فرمائے گا، روزہ رکھو اللہ جنت عطا فرمائے گا، تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے ایسا نہیں فرمایا مسلمانوں تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ایک جگہ بھی ایسا، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی زکوٰۃ دیا کرو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، تم بھی حج کیا کرو میں بھی حج کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن جب اپنے پیغمبر
پہ، خاتم النبیین پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی، اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ پہلے اپنا ذکر کیا۔ پہلے ہمیں حکم نہیں دیا کہ مسلمانوں تم درود پڑھو، تمہیں میرا آرڈر اور حکم ہے، بلکہ انداز کمال جملوں کا چناؤ اللہ رب العزت نے کمال فرما دیا، محبت کمال فرما دی۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی شان اور رفعت جس انداز سے بیان فرماتا ہے، کمال بیان فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دنیا کے لوگوں، آخری امت کے لوگوں، آخری پیغمبر کو اپنا پیغمبر ماننے والوں، ان اللہ بلا شبہ، یقیناً کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت یہ تاکید کا لفظ نہ بھی استعمال فرماتے تب بھی اللہ کی بات 101% سچی تھی، تب بھی اللہ کی بات یقین والی بات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے تاکید کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دنیا کے لوگوں، اللہ اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے، اور صرف اللہ رب العزت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کو بھی آرڈر دیا ہے، میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر پہ درود اور سلام کی بارشیں نازل فرما دیتے ہیں، وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الفاظ کاش قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کا اگر کوئی چاہے نا کہ صحیح ترجمہ کر سکے، ترجمانی ہوتی ہے، ترجمانی ہوتی ہے، جو قرآن مجید کے عربی الفاظ کے اندر قوت، طاقت، لطافت اور حسن اور باریک بینی ہے، اردو زبان میں وہ نہیں ہو سکتی، پنجابی میں وہ نہیں ہو سکتی، صرف ایک بات سمجھائی جا سکتی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ نے پوری امت کے اہل ایمان کو حکم دیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو درود و سلام کے مقام و مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو پڑھتے نہیں، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو کیا پتہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود و سلام بھیجنے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اور اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او ایمان والو، پہلے اپنا تذکرہ کیا، فرشتوں کا تذکرہ کیا، اب اہل ایمان کو مخاطب کیا، او ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے پیغمبر پہ درود و سلام کی بارش نازل کر دیا کرو، تم بھی میرے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجو۔ اس وجہ سے درود و سلام، نقطے کی بات سمجھ لیجئے، بات بڑی کام کی اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو پیغمبر کا مقام بلند ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں کہ ہم درود پڑھیں گے تو پیغمبر کی شان زیادہ ہو جائے، ہم درود نہ بھی پڑھیں تو پیغمبر کی شان زیادہ ہے۔ ساری دنیا
ساری دنیا، مسلمان کیا، یہود کیا، ہنود کیا، عیسائی کیا، سکھ کیا، بدھ مت، غیر مسلم اور ملحد، بے دین، سیکولر، سارے کے سارے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن بن جائیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو مقام اور مرتبہ کتنا عطا فرمایا، سارے کے سارے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن بن جائیں۔ آپ مجھے بتائیے پیغمبر کی شان میں ایک رتی کے برابر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ پیغمبر کا مقام کم ہو سکتا ہے، اس نبی کا مقام کیسے کم ہو سکتا ہے جس کا مقام عرش والا خود ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، نام محمد سے آیا شان محمد ہے، نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد۔ اردو والے نو سمجھ آ، انہوں نے کچھ اردو نال شوق ہے نا، شغف ہے، انہوں نے سمجھ ہے، نام محمد سے آیا شان محمد، شان تو الگ ہے، نام اتنا کمال ہے کہ نام میں بھی اللہ نے شان کو بیان کیا، نام اتنا کمال ہے، نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ دنیا کے بڑے بڑے میرے پیغمبر کے غلام، دنیا کے بڑے بڑے، ان کی شان کو تم کیا جانتے ہو؟ تم بادشاہوں کی شان، تم مال والوں کی شان کیا جانتے ہو؟ تم دنیا کے لوگوں کی شان کو کیا جانتے ہو؟ دنیا کے اندر جتنے بھی شان و شوکت والے، جتنے بھی مقام و مرتبے والے، بادشاہ ہوں، فقیر ہوں، مالدار ہوں، بڑے ہوں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سارے کے سارے میرے پیغمبر کے غلام ہیں، سارے کے سارے میرے پیغمبر کے غلام ہیں۔ شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ اور آخری جملہ بڑا کمال کا ہوتا ہے، ورفعنا لک ذکرک سے ایام ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، قرآن کے جملے جو آخری پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے چنے ہیں، وہ جملے اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا شان بلند کر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے ایام ہوتا ہے، ورفعنا لک ذکرک سے ایام، خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ میرا پیغمبر خود، میرا اللہ خود اپنے پیغمبر کی تعریف بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، رفعت بلند کرتا ہے۔ میرا اللہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے تو کمال کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو میرے پیغمبر کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کا شان بلند ہو جائے۔ درود و سلام کس وجہ سے؟ تاکہ پیغمبر کا شان بلند ہو جائے۔
یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھا۔ ہم درود و سلام کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ پیغمبر علیہ السلام کا شان بلند ہو جائے؟ نہیں، ان کا شان تو پہلے ہی بلند، ان کا شان تو پہلے ہی بلند ہے۔ پھر درود و سلام پڑھنے کا آرڈر کس لیے؟ درود و سلام پڑھنے کا حکم کس لیے؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو درود و سلام کا آرڈر کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ بڑے کے ساتھ جڑنے کے ساتھ مقام و مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے کے ساتھ جڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہی رہتا ہے، بڑا بڑا ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا ساری دنیا کے لوگ پیغمبر کے دشمن بن جائیں، پیغمبر کی شان کم ہو سکتی نہیں، کم۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری دنیا کے لوگ اگر پیغمبر علیہ السلام کے تابع فرمان ہو جائیں، مقام بلند نہیں ہوگا، دشمن بن جائیں، مقام کم، آپ کا مقام بلند ہی۔ درود و سلام کس لیے؟ نسائی کی روایت، دھیان کیجئے، اتنا بڑا عمل، اور اللہ رب العزت نے جب اس عمل کا حکم دیا تو کمال انداز اختیار کیا، کمال انداز اختیار کیا۔ پہلے اپنا تذکرہ، پھر اپنے فرشتوں کا تذکرہ، پھر اہل ایمان کو آرڈر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے تشریف لائے، صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف فرما، حشاش بشاش چہرہ، مسکراتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے، خوشی کے ساتھ چہرے پہ تبسم کو سجائے ہوئے، مسکراہٹ کو سجائے ہوئے پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ تو پہلے بےتاب ہوتے تھے کہ کب پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ سے تشریف لائیں اور ہماری آنکھیں آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے سکون پا جائیں۔ صحابہ تو پہلے ہی منتظر ہوا کرتے تھے، صحابہ تو پہلے ہی ایک ٹکی لگا کے اپنے پیغمبر کی راہوں کو دیکھا کرتے تھے، اپنے پیغمبر کے دروازے کو دیکھا کرتے تھے، کب ہمارا پیغمبر تشریف لائے اور ہم آپ کی زیارت کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، صحابہ کرام مجلس کے اندر تشریف فرما، پیغمبر کے چہرہ انور کو دیکھا، فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، یہ خوشی، یہ تبسم، یہ مسکراہٹ، یہ چہرہ لہلہاتا ہوا، یہ سرخ چہرہ خوشی کے ساتھ یہ مسکراہٹ چہرے پہ سجی ہوئی، وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے اندر اسی خوشی کے ساتھ بیٹھ گئے، اسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ گئے اور صحابہ کو مخاطب کیا، او میرے صحابہ، خوشی کی وجہ یہ ہے جو تم دیکھتے ہو، آج میں بڑا خوش اپنے حجرے سے نکل کے تمہارے اندر آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی آسمانوں سے میرے پاس جبریل امین عرش والے کا پیغام لے کے آیا ہے، ابھی جبریل امین وحی لے کے آئے، اس وحی کی وجہ سے میرے چہرے پہ خوشی کے آثار، تبسم کے آثار، میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، اسی خوشی کے آثار میرے چہرے پہ نمایاں ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے
اپنے پیغمبر پہ وحی کیا نازل فرمائی، لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ اے میرے پیغمبر ذرا اپنی امت کو بتا دیجئے، آپ کا جو بھی امتی آپ کے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا، میں عرش سے 10 دفعہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دوں گا۔ امتی ایک دفعہ درود پڑے گا، میں 10 رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ پتہ چلا اللہ کی محبت اپنے پیغمبر سے۔ اب آپ بتائیے درود کا فائدہ کس کو ہے؟ پڑھنے والے کو۔ درود کا فائدہ پڑھنے والے کو۔ ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ عرش بری سے 10 رحمتوں کا نزول فرمائے، 10 رحمت۔ اور اگر اسی بات پہ جمعہ ختم کر دیا جائے تو میرا موضوع مکمل ہو چکا۔ اللہ کی ایک رحمت، 10 رحمتیں تو بہت بڑی ہیں، اللہ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری زمین پہ ایک رحمت کا نزول کیا، ایک رحمت، جس میں سے ماؤں کو بھی حصہ ملا، رحم دل لوگوں کو بھی حصہ ملا، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی حصہ ملا۔ ایک رحمت اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ہے، اور اگر کسی بندے پہ 10 رحمتوں کا نزول، 10 رحمت، اور صرف ایک دفعہ درود پاک پہ، ایک دفعہ، اور ایک دن میں اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے 100 دفعہ، 200 دفعہ، رحمتوں کا اندازہ کہ اللہ رب العزت کتنی رحمتیں فرمائے اور کتنی اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا اس مسلمان پہ جو درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس گھر پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی جس گھر میں درود و سلام، جس گھر میں درود و سلام کی بارش نازل۔ درود کا الگ تذکرہ کیا اور سلام کا الگ تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ، آپ کی امت میں سے اگر کوئی بندہ آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا، ایک دفعہ سلام بھیجے گا، إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، میں اس امتی کے اوپر عرش بری سے 10 سلامتیوں کا نزول فرما دوں گا۔ تم ایک دفعہ سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں پڑھتے سلام کا طریقہ، اللہ رب العزت نے سلام کا حکم دیا، الفاظ بھی سکھائے، طریقہ بھی بتایا۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان ہر نماز میں پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی۔ ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور درود پاک کیا ہے؟ وہ بھی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی آخر۔ یعنی جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی۔ یہ کہنا کہ مسلمان درود و سلام پڑھتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی مسلمان ہے اور درود و سلام کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی اصلاح کریں اور بات صحیح کرنی چاہیے، بات صحیح کرنی چاہیے اور بنتی بات کرنی چاہیے، جو بات بنتی۔ جہالت کا دور گزر چکا، اب میڈیا کا دور ہے، سمجھداری کا دور ہے۔ اب نئی نسل یہ غلط راستے کو اختیار کرنے سے پہلے دلیل مانگتی،
اب جو نسل ہے یہ 20 سال پرانی نسل سے بالکل الگ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان درود و سلام کے خلاف، کوئی مسلمان اس کا تعلق چاہے کسی بھی گروہ کے ساتھ، انصاف کی بات ہے، حق کی بات ہے۔ میں کہوں نہیں ہم درود پڑھتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھتے، میں کیوں غلط بات کروں؟ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ درود و سلام، اور دنیا کے اندر کوئی مسلمانوں کا گروہ، جماعت، فرقہ اگر حق بات سننی ہو تو ہم سے سن، درود و سلام کا مخالف نہیں، کوئی فرقہ، کوئی گروہ۔ اختلاف کس میں ہے؟ درود و سلام پڑھنے کے طریقے۔ ہم کہتے ہیں جیسے صحابہ پڑھتے تھے ویسے پڑھا کرو، بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے، بس اتنا فرق۔ یہ اختلاف ہے، درود و سلام پڑھنے میں اختلاف کسی کا نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ درود و سلام جو اللہ نے سکھایا، اس کے رسول نے سکھایا، صحابہ کرام نے پڑھا، بس وہی درود و سلام ہے۔ اگر وہ پڑھ کے صحابہ جنتی ہیں تو آج مسلمان بھی وہی درود و سلام پڑھ کے جنت میں جائے گا۔ اپنی مرضی نہ، اپنی مرضی سے الفاظ نہ بنائیں۔ اب ہر مسلمان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ جو بھی درود و سلام پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ صحابہ پڑھتے تھے یا نہیں، بس اتنی بات، اتنی ہماری دعوت، سادہ سی دعوت ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ اگر کوئی اور پڑھنا چاہے ہم سے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ درود و سلام وہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھایا کیسے ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں آنے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور درود پڑھنا چاہتے ہو کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم یہی درود نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود جنازے میں پڑھتے ہیں، اور اونچی پڑھتے ہیں تاکہ سارے سن لیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، میت کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور اونچی پڑھتے ہیں تاکہ سارے سن لیں کہ ہم نے درود پڑھا، اور کس کے لیے پڑھا؟ تاکہ میت کی بخشش ہو۔ جو بعد میں ہم دعا کرنے جا رہے ہیں وہ دعا ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ ہم 1 منٹ میں سارا کچھ تیس نیس نہیں، ہم درود پڑھتے ہیں لوگوں کو سنا کے، اونچی پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم محبت سے، تاکہ لوگ سن لیں کہ ہم درود پاک دعا کی قبولیت کے لیے نماز میں بھی ضروری سمجھتے ہیں، جنازے میں بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور درود نہ پڑھے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم درود سے محبت کرتے، اس وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کی ہم آپ پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ وآخر دعوانا دو تین اہم مسئلے ہیں جن پر توجہ دلانا ضروری ہے۔
ایک تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے سب سے پہلا، جیسے ہمارے یہ جماعت کے زیر اہتمام مسجد کا سارا نظام ہے، یہ پوری مسجد کا نظام ہماری پوری جماعت کے زیر انتظام ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی ایک آدمی کے زیر انتظام نہیں ہے، پوری جماعت کا ایک ایک فرد پہلی صف کا ہو آخری صف کا وہ اس کا مسجد کے ساتھ اسی طرح تعلق ہے کہ جیسے یہ اس کی اپنی مسجد ہے۔ اسی طرح ایک جگہ جو اس مسجد اور جماعت کے ہی زیر اہتمام ہے، درس حاجن حنیفہ، پوری جماعت کو پتہ بھی ہے اور پوری جماعت جانتی بھی ہے کہ وہ درس بھی ہماری جماعت کے ہی زیر اہتمام، وہ بھی کسی ایک یا دو افراد کے پاس نہیں ہے یا 10 افراد کے پاس نہیں ہے، وہ ہماری مسجد کی انتظامیہ اور پوری جماعت اس کی سرپرستی کرتی ہے، اور وہاں ہماری جماعت اور دیگر جماعتوں کی بچیاں پڑھتی ہیں۔ جیسے مسجد کے اندر بچوں کی پڑھائی کا بندوبست ہے، اسی طرح دیگر جو ہے نا وہ جو بچیاں ہیں ان کا اہتمام صحیح بخاری، ترجمہ اور تجوید اور حفظ، یہ سارا نظام الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ درس حاجن حنیفہ جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے چل رہا ہے، اور پوری جماعت کو اس بات کا علم ہے۔ وہ سالانہ پروگرام اس درس کا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، تو اگلے مہینے یعنی 2 نومبر کو وہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو میں پوری جماعت سے ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے اور اس پروگرام میں بچیوں کو کتب کی صورت میں اور دیگر کئی چیزوں کی صورت میں انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو وہ بھی ہماری پوری جماعت کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچیاں ہماری ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو وہاں پڑھتی ہیں، تو ہم نے ہی اس کا بندوبست کرنا ہے۔ مجھے ایسے ہی ہے یا ایسے نہیں ہے؟ درس جماعت کے زیر اہتمام ہے نا، یا میرا ہے؟ درس حاجن حنیفہ میرا ہے یا درس کے یہ جماعت کے زیر اہتمام ہے؟ جماعت کے زیر اہتمام ہے، اس کا بندوبست بھی انشاءاللہ جماعت پہلے بھی کرتی ہے، اب بھی انشاءاللہ کرے گی۔ تو پوری جماعت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے سالانہ اور بچیوں کو تحائف اور انعامات دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ اگر فنڈ جمع کروا دیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ تو ابھی خطبے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ سارے بھائی مل جل کے تعاون جمع کریں تاکہ پروگرام کے لیے فنڈ جمع ہو سکے۔ تو کوئی بھائی 2-3 کھڑے ہوں اور بھائیوں سے تعاون لے لیں، ذرا جیبوں میں ہاتھ ماریں، میری طرف نہ دیکھیں، جیب کی طرف ہاتھ لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ 100 200 300 500 یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کوئی بھائی خالی نہیں رہے گا، کیونکہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، کسی آدمی کا نہیں ہے۔ تو سارے بھائی جو ہے نا وہ باہر سے بھی 1-2 بھائی کھڑے ہو جائیں، فنڈ جمع کر لیں، خطبے سے پہلے جو ہے نا یہ فنڈ جمع ہونا چاہیے۔ 15-20 ہزار روپیہ ہماری جماعت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم اتنا فنڈ جمع ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جنم دن منانا منع ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ برتھ ڈے جس کو کہتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے مذہبی گھرانے اور بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار وہ برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، اور میرا حال والدین بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور نوجوانوں نے تو جنہوں نے انڈیا کی فلمیں دیکھی ہیں انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، والدین بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی وہ فلمیں والدین بھی دیکھتے ہیں جو انڈیا میں چلتی ہیں، اور جس میں وہ جو ہے نا وہ سالانہ کیا ہوتا ہے برتھ ڈے، جنم دن، یا ہماری ڈیٹ کیا کہتے ہیں اس کو، برتھ ڈے میرا خیال کہتے ہیں، کوئی اور بھی نام شاید دیتے ہیں، سالگرہ۔ عجیب صورتحال ہے جب پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں نمازی آدمی اس کے بچوں نے برتھ ڈے منائی ہے، فلاں نمازی فلاں گھر انہوں نے یہ جو ہے نا وہ سالگرہ میں، افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس۔ یہ یہودیوں اور ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے نہیں تعلق۔
اللہ تعالیٰ نے خوشی کے اور بڑے سارے مواقع دیے ہیں. آپ کوئی تفریحی پروگرام پہ چلے جائیں، آپ سیر پہ چلے جائیں، اسلام نے منع نہیں کیا. آپ کوئی دعوت رکھ لیں ویسے گھر میں، کوئی رشتہ داروں کو جمع کر لیں، لیکن وہ کیک لا کے پھر اسی ڈیٹ کو کاٹنا جس دن وہ پیدائش ہے یا کسی کی شادی ہے، عجیب صورت. انتہائی افسوس کی بات. والدین سے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس رسم کا خاتمہ کریں، اس رسم کا خاتمہ کریں، نہیں تو جو ہماری بعد والی نسل آئے گی نا وہ اس کو سنت سمجھنا شروع کہے گی ہمارے بڑے مناتے ہیں یہ سنت ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو بدعت شروع ہوتی ہے وہ پہلے جو ہے نا بدعت ہوتی ہے، بعد میں ایسا ایسا لوگ اس کو سنت سمجھنا شروع. قطعی طور پہ سختی کریں اپنے بچوں پہ، اور اپنے گھر میں جو سربراہ یہاں موجود ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں سختی سے منع کریں کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے. فنڈ جمع ہو گیا ہے یا ابھی ہو رہا ہے؟ چلے انشاءاللہ اگر کم فنڈ ہوا تو اگلے جمعے بھی ہم جو ہے نا وہ آپ سے گزارش کر دیں گے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا